الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سامعین محترم، آپ سب کے لیے، خصوصاً قاری صاحب کے لیے، حافظ صاحب کے لیے بڑی ہی سعادت کی بات ہے اور نیک بختی کی بات ہے کہ آپ نے رب کا کلام سماعت فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے، یہ قرآن کے جو الفاظ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے منہ مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، جنہیں قلم کو حکم دیا گیا اور اس نے لکھا اور اس کے بعد لوح محفوظ میں اس کو محفوظ کیا گیا۔ لوح محفوظ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر اتارا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو آپ نے سنا ہے اور سنایا گیا ہے، اللہ اس میں کمی کوتاہی معاف فرمائے، اور جس طرح پڑھنے والے کو ایک ایک حرف کی نیکیاں 10 ملنی ہیں، اسی طرح سننے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرمائے۔ قرآن مجید سمجھنے کے لیے اس کا مفہوم اور معنی یہی بات کافی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ نے اسے قیامت تک ہمارے لیے ہدایت اور رشد کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ اب اس سے پہلے ذرا مختصر طور پر پس منظر کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو وہ معجزہ عطا کیا کہ جو قوم جس قوم میں مہارت رکھتی تھی، اور قوم جس کام میں بڑی ماہر تھی، اللہ نے نبی کو معجزہ بھی اسی طرح کا عطا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور فرعونی یہ جادوگری میں بڑے ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات عطا کیے کہ جس نے بڑے بڑے فرعون کے جو جادوگر تھے ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، حتیٰ کہ وہ ایمان لانے پر مجبور ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا کیا کہ انہوں نے عصا اگر پھینکا ہے تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ ید بیضاء یعنی اپنا ہاتھ اگر بغل میں رکھ کے باہر نکالتے تو وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا، چمکدار ہو جاتا۔ اسی طرح جب سمندر میں رستے کا مسئلہ بنا، پیچھے فرعونیے ہیں، اس کی فوج ہے اور آگے سمندر ہے، پانی ہے، اس عصا کو پانی پر مارا تو اللہ نے ان کے لیے رستے بنا دیے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جو قوم تھی وہ طب میں، حکماء میں، حکمت میں بڑی ماہر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات عطا کیے کہ بڑے بڑے حکماء جو ہیں وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے اگر قم بإذن اللہ کہہ کر مردے کے اوپر ہاتھ پھیرا تو مردہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہوا۔ انہوں نے اگر کسی اندھے کو جو پیدائشی اندھا ہے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ کسی بیمار پر ہاتھ پھیرا اسے شفا ملی۔
حتیٰ کہ برس یعنی پھلبیری والا اس پر بھی ہاتھ پھیرا، اس کی جلد بالکل نارمل انسان جیسی ہو گئی۔ اب اہل عرب کو بھی اپنے اہل عرب ہونے میں، عربی ہونے میں بڑا مان تھا۔ یہ عربی لوگ آج بھی ہمیں عجمی کہتے ہیں، اس لیے عجم کا معنی ہوتا ہے کہ جو گونگا ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ جسے عربی بولنی سمجھنی نہیں آتی وہ گونگا ہے، آج بھی ان کا یہی ذہن ہے۔ تو اہل عرب کی جو فصاحت اور بلاغت تھی، جو شعراء تھے، وہ بڑے بڑے شاعر اور جنہوں نے کتابیں لکھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی میں ہی قرآن مجید ان کے اوپر نازل کیا، فبہت الذی کفر، ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، ان کی فصاحت اور بلاغت ختم ہو گئی، کیونکہ وہ قرآن کی گہرائی کو، قرآن کے معنی کو، اس کے مفہوم کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو وہ معجزہ عطا کیا جو کہ وقتی طور پر تھا، وہ اس وقت کے طور پر تھا، ختم ہو گیا۔ فرمایا اللہ نے جو مجھے معجزہ عطا کیا ہے وہ قیامت تک رہے گا، اور وہ قرآن مجید ہے۔ آج بھی اگر قرآن مجید کو اٹھائیں، جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، الف لام میم، الف لام میم صاد کاف ہا یا عین صاد، اس طرح کے جو حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اور مفہوم نہیں بتایا گیا۔ کیوں؟ اس کی دو وجہ تھی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ اہل عرب نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن اپنے پاس سے بنا لیتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ بنی کہ اللہ نے کہا کہ تم نے کہا ہم بھی اہل عرب ہیں، ہم بھی قرآن جیسی کتاب بنا لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کتاب بنانی دور کی بات ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر سکتے، ہو ہی نہیں سکتا تم کر سکو۔ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جاؤ اپنے مردوں کو اٹھا لو، زندہ مردے سب آباء و اجداد کو اکٹھے کر لو، تم تو اس جیسی ایک صورت نہیں لا سکتے۔ صورت لانا بڑی دور کی بات ہے، ایک آیت نہیں لا سکتے، ایک آیت بڑی دور کی بات ہے، ایک حرف نہیں لا سکتے۔ جاؤ سارے مل جاؤ، الف لام میم ہے، اس کا مطلب مجھے بتاؤ۔ اس وقت آج تک قیامت تک یہ ساری دنیا کے لیے چیلنج بن چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا معنی مفہوم نہیں بتایا، تو اس لیے انہوں نے آپ کو بھی آگے نہیں بتایا، جاؤ تم سب مل کر اس کا ترجمہ کرو۔ لیکن آج ہم سب بے بس نظر آتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی تاثیر ہے، یہ اس کی فصاحت اور بلاغت ہے، اور جو اس کو سمجھ لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، اس کے معنی اور مفہوم اور گہرائی کو سمجھتا ہے۔ اہل عرب نے بیٹھ کر یہ پروگرام کیا کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے سامنے بے بس ہیں، کیوں نہ عرب کا بڑا کوئی اہل عرب جو ہے ان میں سے کوئی فصاحت اور بلاغت والا بلایا جائے۔ لبید بن ربیہ کو بلایا گیا۔ یہ لبید بن ربیہ وہ ہے، یہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ نبی علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی ہے تو اس کی عمر تقریباً 60 سال کے قریب تھی، اور یہ اس نے 6 یا 7 سال کی عمر میں اشعار کہنا شروع کیے۔ یہ ذرا فصاحت اور بلاغت کا ذرا غور کیجئے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جب ایک دفعہ شعر پڑھ لیتا تھا، دوبارہ زندگی میں اس نے وہ دوبارہ شعر نہیں پڑھا، اتنی فصاحت اور بلاغت تھی۔ سوکے عکاظ کے اندر ایک بازار تھا جہاں بہت بڑے شعراء آتے، عرب کے شعراء اکٹھے ہوئے، اس نے جب اشعار پڑھے تو انہوں نے اس کو سجدہ کیا، کہا کہ تو ہمارا خدا ہے، شعراء کا تو خدا ہے۔ اس قدر فصاحت اور بلاغت۔ اس کو بلایا گیا، نبی علیہ السلام کے پاس بھیج دیا گیا۔ اب دیکھیے گا فصاحت اور بلاغت کہاں جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لبید سناؤ کچھ، کہا پہلے آپ سنائیں۔ نبی علیہ السلام نے حامیم سجدہ اور سورۃ نمل کی آیت پڑھی، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ لبید اٹھا، اٹھ کر مشرکین مکہ کی طرف جانے لگا۔ ابو جہل بڑا چہرہ شناس آدمی تھا،
کہا مکے والوں، لبید جو چہرہ لے کر گیا تھا وہ چہرہ لے کر نہیں آیا، اس پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا ہے۔ لبید کی ہوائیاں اڑی ہیں، کہنے لگا سنو، میں جو کلام سن کر آیا ہوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے کلام کو پڑھا ہے، ان کو سنایا ہے، میں خود بہت بڑا ابو الکلام ہوں، لیکن میں اپنے بتوں کی معبودوں کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہے وہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور سنو، آج کے بعد لبید یہ اعلان کرتا ہے کہ آج کے بعد لبید اشعار نہیں کرے گا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آ گیا میں شعر نہیں پڑھوں گا، میری فصاحت اور بلاغت ختم۔ اور کہنے لگا اہل مکہ تمہیں میں کہتا ہوں کہ ان کی تابع داری کرو، ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھو گے یہ مکے کے نہیں پورا جزیرہ عرب نبی علیہ السلام کے قدموں کے اندر ہوگا، کیونکہ ان کے پاس شہنشاہوں کا شہنشاہ آسمان والے رب کا کلام ہے اور یہ حقیقت بات ہے۔ یعنی اس کو ان کی گہرائی کا اس کا معنی اور مفہوم سمجھ تھی۔ اسی طرح جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ رسیوں سے جکڑے ہوئے ہیں، بدری قیدی ہیں، اور ان کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھا گیا ہے۔ یہ خود فرماتے ہیں نبی علیہ السلام آئے، مغرب کی نماز پڑھائی، سورہ طور کی تلاوت کی، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے پہلا رکوع پڑھا، یعنی پہلی 10-12 آیات پڑھی، مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرا سینہ پھٹ جائے گا اور میرا دل باہر آ جائے گا، اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہ ہوئے تو میری روح نکل جائے گی کہ یہ کون سا کلام پڑھ رہے ہیں۔ سلام پھری، رسیوں میں بندھے ہوئے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اللہ کو الہ مانتا ہوں، معبود مانتا ہوں، آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانتا ہوں، رسول مانتا ہوں، کیونکہ جو میں نے کلام سن لیا، اس کی گہرائی سن لی ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ان لوگوں کے اوپر قرآن کے اثرات تھے۔ آج میرے اور آپ کے اندر اثرات اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں اس کا معنی اور مفہوم پتہ نہیں ہے۔ ہم نے دنیا کے ہر فنون، ہر علم، ہر تعلیم کے لیے کوشش کی ہے، لیکن قرآن کے لیے کوشش نہیں کی۔ یاد رکھیے یہ ہمارا رہبر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اسے لے کر چلے گا اللہ عزت بھی اسے عطا کرے گا، اور اللہ اس قوم کو ذلیل کر دے گا جس نے اس کو چھوڑ دیا۔ آج یہ ذلت میرے اور آپ کے لیے یہی وجہ بن چکی ہے کہ چھوڑ دیا گیا ہے، صرف پڑھا جا رہا ہے لیکن اس کو سمجھا نہیں جا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے مثال پیش کی ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آسمان سے رسی کے 2 سرے ہیں، ایک سرا اللہ نے پکڑا ہے اور دوسرا سرا تم پکڑ لو، اس سے مراد یہی ہے کہ وہ قرآن ہے، جسے عروۃ الوثقیٰ بھی کہا گیا۔ یہ وہ کڑا ہے جس کو پکڑنا ہے، تو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں عزت دینی ہے، اور آخرت میں بھی عزت ہے، اور قبر میں بھی عزت ہے۔ اب آخری بات یہ ہے مختصر، جب آپ قرآن کے ساتھ محبت کریں گے، سب سے پہلا جو آپ کو انعام ملے گا وہ یہ ملے گا، عرش والا رب فرشتوں کو گواہ بنا کر آپ کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دے گا۔ اس سے بڑی آپ کو دنیا میں کیا چیز چاہیے کہ اللہ فرشتوں کو بلا کر کہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو، کیونکہ یہ میرے قرآن کے ساتھ اور حدیث کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے نا، یہ ہمارے مجھ سے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے ہمارے گھروں میں جب مائیں اٹھتی تھی تو سب سے پہلے جب ہماری آنکھ کھلتی تھی، ہوش قائم ہوتا تھا، ہمیں گھروں میں بزرگوں کے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ آج وہ برکتیں میں بھی اپنے گھر میں تلاش کرتا ہوں، آپ بھی تلاش کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں ملتی، وہ سکون، وہ آرام نہیں ہے ہمارے پاس، وہ سب کچھ چھن گیا ہے۔ وہ کیسے ہو؟ کیونکہ عرش والے رب نے اس گھر میں جھانکنا چھوڑ دیا ہے۔ صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، عرش والا رب اس گھر میں جھانکتا ہے، وہ اسی طرح چمکتا ہے، آسمان سے چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے، فرشتے دیکھتے ہیں، جیسے میں اور آپ زمین پر کھڑے ہو کر ستاروں کا چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ وہ چمک کی نشانی یہ ہے کہ اس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہے۔
فرشتوں کا نزول، فرشتے دوسرے فرشتوں کو آواز دے کر اس گھر میں بلاتے ہیں کہ یہ وہ ٹھکانہ ہے ہمارا، اس گھر میں ہم نے رہنا ہے۔ بتائیے وہاں پر شیطان کس طرح داخل ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بیٹھے ہیں، اللہ نے حکم دیا جاؤ، آپ کے صحابی ہیں ابئی، ان سے جا کر قرآن سنو، یہ بہترین قاری۔ نبی علیہ السلام گئے، فرمایا ابئی مجھے قرآن سناؤ۔ یہ ابھی قرآن مجید کی اسی صورت کی تلاوت بھی ہوا ہے، تیسرے پارے میں سورہ بینہ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین۔ فرمایا اللہ کے نبی قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، ہم تو آپ کے لب مبارکوں کو دیکھتے ہیں کہ کب لب مبارک سے قرآن نکلے اور ہم اپنے سینوں میں محفوظ کر لیں۔ اللہ کے نبی میں قرآن سناؤ؟ فرمایا ابئی بات یہ ہے، یہ میرا حکم نہیں، یہ عرش والے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تیرا قرآن سنوں۔ رو پڑے، اللہ کے نبی میرا نام لیا ہے، فرمایا نام لیا ہے کہ جا کر ابئی سے قرآن سنو اور فلاں سورت سنو۔ اللہ نبیوں کو حکم دے رہا ہے کہ قرآن سے محبت کرنے والے قاری کے ساتھ اس کا قرآن سنیں۔ نبی جو ہے وہ امتی سے قرآن سن رہا ہے، یہ عظمت ہے، یہ شان ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے مجھے اشر قبیلہ بڑا پسند ہے، ابو موسیٰ اشعری۔ آپ فخر کیا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے ابو موسیٰ اشعری، ابی بن کعب جیسے قاری عطا کیے ہیں، یہ میرے لیے فخر کی بات ہے، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ فرمایا مجھے ان کا قبیلہ پتہ کیوں پسند ہے، ان کے گھر، ان کی گلیوں میں سے گزرنا کیوں پسند ہے؟ فرمایا میں دن ہے، رات ہے، شام ہے، جب بھی میں ان کی گلیوں سے گزرا ہوں، ان کے گھروں سے بزرگوں کی، بچوں کی، عورتوں کی سوائے قرآن پڑھنے کی اور آواز ہی نہیں آتی۔ فرمایا مجھے یہ اس محلے پر اس لیے محبت ہے، مجھے اس محلے کے ساتھ۔ اس لیے آئیے، یہی پیغام ہے قرآن کا جو ہم نے سنا ہے، آپ نے پڑھا گیا ہے، سنا گیا ہے۔ آج یہاں سے آپ اس بات کا وعدہ کر کے اپنے دل میں جائیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، کم از کم ایک رکوع تو میں نے بات ترجمہ پڑھنا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر پڑھیں پھر تو کیا ہی بات ہے، لیکن کم از کم خود ایک رکوع نہیں کر سکتے تو روزانہ کی ایک آیت پڑھیں، بات ترجمہ پڑھنی ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالی آپ کی آنے والے جو دن ہیں یا حالات ہیں، آپ کے اندر جو خیالات ہیں، جو آپ کے تاثرات ہیں، جو آپ کی جو معاملات ہیں، وہ کس طرح آپ سمجھیں گے کہ ہر چیز چینج ہو گئی ہے، ہر چیز میں تبدیلی آ چکی ہے۔ کیونکہ جب ہم اپنے آنے والی نسل کو قرآن سمجھا دیں گے، قرآن ہماری نسل کو ہر چیز سمجھا دے گی۔ یہی ایک پیغام تھا قرآن کا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جنہوں نے پڑھا ہے انہیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر کہ جن کو اللہ قیامت کے دن کہے گا کہ الحمد سے شروع ہو جا، والناس کی سین پر ختم کر دے، وہی تیرا مقام ہے۔ اور جو پڑھنے والے کو ایک ایک حرف کا اجر ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ اجر عطا فرمائے، اور اللہ اس قرآن کے ساتھ ہماری محبت کو بڑھا دے، اور اس قرآن اور حدیث کی روح میں جب ہم چلیں گے انشاءاللہ یہی وہ دو راستے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ یہی قرآن کل قیامت قبر میں میرے اور آپ کے لیے روشنی بن کر آئے گا، جب قبر سے اٹھایا جائے گا اندھیرا ہوگا، یہ ہمارے آگے روشنی ہوگا۔ پھر اس کے بعد اس نے اللہ کے سامنے پتہ ہے کس طرح سفارش کرنی ہے، اللہ اس بندے کو میں نے ضرور جنت میں داخل کروا کے چھوڑنا ہے، کیوں؟ یہ دنیا میں تھکا تھا، بیمار تھا، لیکن اس نے مجھے پڑھنا چھوڑا نہیں تھا۔ فرمایا قرآن اس وقت تک تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑے گا جب تک یہ جنت کے دروازے سے آپ کو داخل نہیں کر دے گا۔ اللہ ہمیں ایسے خوش نصیبوں میں شمار فرما دے، اور اللہ ہماری جو ہے قرآن کے ساتھ محبت اس کو بڑھا دے، اور اس کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اور آخر میں بڑا ہی اس بات پر پہلی دفعہ میرا اتفاق ہوا ہے اس مسجد میں آنے کا، الحمدللہ اتنے کاروباری وسیع کاروبار میں اس طرح کا شوق، الحمدللہ یہ ایک دین کے ساتھ محبت ہے، یہی وہ محبت ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج جو بھی سمجھے کہ کاروبار میں آپ کو برکات نظر آ رہی ہیں، وہ دین کے محبت کی وجہ سے آ رہی ہیں، یہ وہی برکات ہیں۔ تو بڑی خوشی ہوئی ہے الحمدللہ، اللہ آپ کو بھی آباد رکھے، اور خصوصاً جو بھائی عصمت اللہ صاحب ہیں میرے بڑے ہی قابل احترام ہیں، بھائی عرفان ہیں، ان کے بڑے برادر بھائی ہیں، اللہ ان کو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور اپنے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین صدقہ جاریہ بنائے، اور ان کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ ان کی
اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ان کو ہر لحاظ سے برکات سے نواز دے، ان کے گھروں میں برکت نازل فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا ذرا فرما دیں، بہت سے کچھ موقع بھی ایسا ہے اور بہت سے بھائیوں نے بھی دعاؤں کا کہا ہے۔ میرے ایک دو بڑے ہی قریبی عزیز ہیں، وہ اس وقت کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ایک تو بالکل نوجوان ہے، میرے ہم عمر ہیں، اللہ ان کے لیے خصوصی دعا فرمائے، اور ایک جو ہیں وہ ذرا ان کی عمر زیادہ ہے، ان کی حالت زیادہ خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس طرح جو مقروض ہیں انہوں نے بھی کہا، بہت سے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے، سب کے لیے دعا فرما دے۔ آپ کے لیے بھی انشاءاللہ جو اس سمجھ لیں کہ اس خاندان کی جو بنیادیں تھیں، جو بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ سب کے لیے دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم انا نسألک بأنک نشہدک انت لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم۔ لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرش الکریم۔ اے اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری غلطیوں اور خطائیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں، تیرے در پہ آئے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، معاف فرما دے۔ اللہ آج جو بھی کوئی دکھڑے لے کر آیا ہے اس کے دکھڑوں کو دور کر دے۔ اللہ جو غم لے کر آیا ہے اس کے غموں کو دور کر دے۔ اللہ جو تکلیفیں لے کر آیا ہے اس کی تکلیفوں کو دور کر دے۔ اللہ جو بے چین ہے اسے سکون عطا فرما دے۔ اے پیارے اللہ کہاں جائیں، کوئی در نہیں ہے۔ اللہ تو نے دودکار دیا تو کس در پہ جائیں گے؟ اللہ ہمیں پتہ ہے جو کچھ ملنا ہے اسی در سے ملنا ہے۔ اللہ آج فقیر آ گئے ہیں، اللہ بڑے گناہ گار ہیں، اس چیز کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے ہاتھ گناہوں سے آلودہ ہیں۔ اللہ ہم نے زمین اور آسمان کو گناہوں سے بھر دیا ہے، لیکن یا اللہ ہم تیری رحمت سے نا امید نہیں ہے۔ تیرا اعلان ہے، تو میرے پاس ایک دفعہ آ کر صدقے دل سے کہہ دے ربی اغفر لی، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ گناہ ہی معاف نہیں کروں گا، تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ اللہ آئے ہیں آج اپنے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کروانا چاہتے ہیں، کر دے۔ اے اللہ کریم ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تو نے معاف نہ کیا کہاں جائیں گے؟ اللہ تو نے معاف نہ کیا تو کہاں جائیں گے؟ اللہ ہمارے حال پر رحم کر دے۔ اللہ تو نے ہمیں بے سہارا چھوڑ دیا تو کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو مکمل شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے۔ اللہ ہم بھی بیمار ہو گئے ہیں، ہم بیمار ہو چکے ہیں۔ اللہ روحانی طور پر بھی بیمار ہیں، جسمانی طور پر بھی بیمار ہیں۔ اللہ ہماری روحانی بیماریاں بھی دور کر دے، ہماری جسمانی بیماریاں بھی دور کر دے۔ اے ایوب علیہ السلام کو شفا دینے والے رب ہمارے بیماروں کو بھی شفا عطا کر دے۔ اے یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں التجائیں اور دعائیں سننے والے رب ہماری بھی التجاؤں اور دعاؤں کو سن لے۔ اے ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں مدد کرنے والے رب ہماری مدد فرما۔ اے احد کے دن، بدر کے دن مدد کرنے والے رب ہماری مدد فرما۔ اے جبرائیل کے رب ہماری مدد فرما دے۔ اے میکائیل کے رب ہماری مدد فرما۔ اے ابابیلوں کے ذریعے مدد کرنے والے رب ہماری مدد فرما۔ اللہ ہمارے مظلوم فلسطین بھائیوں کی مدد فرما۔ اللہ دشمنان اسلام کو تباہ و برباد کر دے۔ اے اللہ کریم ہمارے حالات پر رحم کر دے۔ اللہ ہمیں بے سہارا نہ چھوڑنا۔ اللہ کہاں جائیں گے کوئی در نہیں ہے، معاف کر دے۔ اللہ ہم نے یہ قیام کیے ہیں قبول فرما لے۔ اللہ سجدے کیے ہیں قبول فرما لے۔ اللہ تلاوتیں کی ہیں قبول فرما لے۔ اللہ ہم نے یہ ریاستیں کی ہیں قبول فرما لے۔ اللہ یہ بھوک یہ پیاس فقط اس لیے، اللہ صرف اس لیے کہ ہمیں تو جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہ جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہ جی دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ تو اپنے پیاروں کو کس طرح جہنم میں گرائے گا؟ اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ اللہ اس رمضان میں ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ یہ تاک رات اگر گزر چکی ہے لیلۃ القدر، اللہ وہ اس میں ہمیں خوش نصیبوں میں شامل کر دے۔ اگر آج ہے تو آج بھی
شامل کر لے، اگر آئندہ آنے والی ہیں تو اس میں بھی شامل کر لے۔ اللہ ہمیں محروم نہ رکھنا، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ رکھنا۔ اللہ اس خاندان کے بہت سے بزرگ، ان کے والد والدہ ابراہیم، اللہ اس تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، اللہ ان سب کو جنت میں اکٹھا کر دے۔ اللہ ہمارا یقین ہے، ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ابراہیم اپنے دادا اور اپنی دادی کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اے اللہ کریم اسی طرح ہی ہو، جو ہمارا یقین ہے اے اللہ کریم گمان ہے اسے یقین میں تبدیل کر دے۔ اے اللہ کریم ہم سب کو معاف کر دے، اللہ ہمارے حالات پر رحم کر دے۔ اللہ جس بھائی نے دعا کے لیے کہا ہے ان کی دعاؤں کو قبول فرما، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اللہ جن سے باپ دور ہو چکے ہیں، قبروں میں جا چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما دے۔ اللہ جن کے والد والدین دونوں دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کے درجات کی بلندی کا باعث بنا دے۔ اے اللہ کریم جس کے پاس دونوں میں سے ایک نعمت ہے اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا وتب علینا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔